اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک پروگرام لے کر آئے ہیں، جس میں ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں امام عصر، امام زمان، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کی ذات بابرکات کی مناسبت سے یہ پروگرام ہوگا، اور اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ سرکار کے ظہور کی علامات، سرکار کی معرفت، سرکاری امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ہماری گردنوں پہ حقوق، دور رجت کی حقیقت، اور اسی طرح کے ملتے جلتے ٹاپک، اور بلکہ ہماری کوشش ہوگی علماء اہل سنت اور دوسری الہامی کتب میں جو سرکاری امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا لاکھ احسان کہ اس پروردگار نے ازل سے سلسلہ ہدایت کو جاری و ساری رکھا۔ اگر شیطان کو وقت معلوم تک کی مہلت دی گئی تو پروردگار مطلق نے روئے زمین پر اپنے سلسلہ ہدایت کو بھی جاری و ساری رکھا ہے۔ سب سے پہلے شہنشاہ انبیاء، ختم الانبیاء، سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات دنیا میں تشریف لائی، اور یہ چلتا چلتا سلسلہ سرکار کی اولاد سے آج سلسلہ ہدایت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے کرم سے علماء، خطباء، ذاکرین، پڑھنے والے احباب اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں اسی گھار اختر کی باتوں کو لے کر۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات اقدس ہیں کہ جس کا ہر مسلک نے اقرار کیا ہے، مگر مختلف ناموں سے، مختلف طریقوں سے۔ وہ میں جب تفصیلی الہامی کتب میں سرکار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کیا بات کی گئی ہے، جب اس پہ گفتگو کروں گا، روشنی ڈالوں گا، تو آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا، اور انشاءاللہ ہماری گفتگو جتنی بھی ہوگی حوالوں کے ساتھ ہوگی، کتب کا نام ضرور آپ کی خدمت میں ساتھ ساتھ پیش کیا کروں گا، تاکہ سننے والوں کی دلچسپی بڑھے اور وہ سرکار پہ خود بھی تحقیق کریں، اور سرکار کے ظہور پہ جو کچھ ہونا ہے اس پہ بھی اپنے آپ کو تیار کس طرح کرنا ہے اس کے لیے بھی کوشش کریں۔ دوسری اہم بات وہ یہ، اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب قرآن حمید فرقان مجید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ندا کے دن ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمارے لیے اس دور میں جو امام ظاہراً ہماری نظروں میں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے، ہمارے لیے روز محشر جس ذات کے ساتھ اٹھنا ہے وہ یہی ہستی ہے، یہی ذات مقدس ہے۔ اگر ہم نے اس ذات کے ساتھ اٹھنا ہے، اس ذات کے نام کے ساتھ ہم نے مشہور ہونا ہے، تو یقیناً اس ذات کے حقوق ہماری گردنوں پر موجود ہیں۔ تھوڑا سا یہاں برادران اہل سنت میں اور مکتب تشیع میں تھوڑا سا جو فرق آتا ہے وہ یہ ہے،
ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار 255 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے. سرکار کی ولادت باسعادت 255 ہجری. مگر برادران اہل سنت تھوڑا سا متفق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے. ایک بات تو متفق علیہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے. اگر انہوں نے آنا ہے گو کہ ابھی برادران کی مطابق پیدا ہونا ہے اور ہمارے مطابق تشریف فرما ہے. دونوں کا مدعا یہ ہے کہ آنا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 3 زمانے عام طور پہ ہمیں پڑھائے بتائے سکھائے جاتے ہیں. ایک گزرا ہوا زمانہ، ایک جس میں ہم چل رہے ہیں جس کو زمانہ حال کہتے ہیں، ایک آنے والا زمانہ جس کو مستقبل کہتے ہیں. گزرا ہوا زمانہ ہمیشہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو پیچھے کے واقعات و حالات، جس طرح ہمیں قرآن انبیاء کے واقعات، انبیاء کے دور میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بتاتا ہے، یا جس طرح سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، یا آگے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے ادوار میں جو جو رویے رکھے گئے، جو جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، ہم نے ان کو دیکھ کر نہ صرف اپنے حال پہ غور کرنا ہے بلکہ ہم نے اپنا مستقبل بھی بنانا ہے. کوئی بھی فورم ہو، میں سارے سننے والوں کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، ہمیں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب باوفا کی زندگانی ہمیں سنائی اس لیے جاتی ہے کہ جس طرح انہوں نے سرکار کے ساتھ رویہ رکھا، ہمارے لیے وہ ایک راہ متعین کر کے گئے کہ کس کس طرح ہر دور کے عاشقوں نے اپنی سرکار کے ساتھ رویہ رکھا. ہمیں یہی بتا کے گئے کہ تم بھی اپنے شہنشاہ کے ساتھ، اپنے مولا کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ وہی رویہ رکھنا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اتر جب ہم دیکھتے ہیں، جناب سلیمان محمدی، جناب میثم تمار، جناب بوذر، جناب کمبر، جناب مقداد، جناب حذیفہ یمانی، جناب عمار یاسر، جتنے بھی اصحاب باوفا ہیں، جتنے بھی عاشقین ہیں، ان کی زندگانی دیکھتے ہیں، ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، ان کی مثبت سوچ کو دیکھتے ہیں، ان کی اطاعت کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے لیے صرف سننا ناکافی ہوگا اگر ہم ان کی زندگانی پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کی راہ متعین کریں. اکثر بیٹھ کے سوچتا ہوں میں کہ جناب سلیمان محمدی کو راستہ بتانے والے کوئی ایسے پیچھے نہیں تھے. ہمارے سامنے تو ایک بڑی کھلی کتاب ہے کربلا والے شہداء کی شکل میں، بلکہ کس کس کا نام میں اس وقت بیان کروں. جو جو کردار ہیں ہمارے سامنے ہیں اس میں زیادہ تر مثبت کردار ہیں اور ساتھ منفی کردار بھی ہیں. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سی راہ متعین کرتے ہیں. صرف جناب سلیمان محمدی کی زندگانی ہی دیکھ لی جائے تو جناب سلیمان محمدی کا معیار بھی کچھ اسی طرح ہی ہے. اس نے اپنے آپ کو اطاعت کے معیار پر اس جگہ لا کے کھڑا کیا کہ سرکار کو کہنا پڑا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. میں اکثر سوچتا تھا اگر سرکار، کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اگر سرکار شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر نے جناب سلیمان محمدی کو سلمان و منا، یعنی منا کا ہم میں سے ہے کا خطاب دیا، کوئی ایسے بھی ہوں گے جو سرکار میں سے نہیں ہیں. تو پتہ چلا جب تاریخ کے اوراق الٹے، احادیث کی روگردانی کی، تو جو بات سامنے وہ یہی تھی کہ جنہوں نے اطاعت کے معیار پہ اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھایا، اللہ رب العزت کی، کیونکہ حکم تھا قرآن میں بسم اللہ الرحمن اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. اطاعت کے معیار پہ جناب سلیمان محمدی نے اپنے آپ کو اس لیول پہ لا کے کھڑا کیا کہ ان کو منا اہل البیت کا خطاب ملا، ہم میں سے ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، سوچتا ہوں اکثر
کہ کوئی ایسے بھی ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے نہیں ہیں، جن کو سرکار نے اپنے میں سے قرار نہیں دیا، تو بات سمجھ آئی سرکار کی اس فرمان پہ کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ بڑا سوچ و وچار کر کے یہ بات میرے سامنے آئی کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ دراصل یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور امر کی اطاعت اور محبت کے معیار پہ پورا اترنا چاہتے ہو تو کم از کم دل میں ان کی محبت کے علاوہ کسی اور محبت کو اتنا جگہ نہ دو۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں، اس پہ بھی میں گزارش کروں گا انشاءاللہ کہ ہم فوراً سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس کا کیا مطلب ہے، کہ اس کا مطلب ہم دنیا کے جملہ کام چھوڑ دیں، اپنی اولاد سے پیار کرنا چھوڑ دیں، جملہ عبادات سے پیار کرنا چھوڑ دیں۔ قطعاً ایسا مطلب نہیں ہے۔ دیکھیں اولاد بھی ہے تو انہی کا صدقہ ہے، ہمارے پاس رزق بھی ہے تو انہی کا صدقہ ہے، اللہ رب العزت انہی کا صدقہ ہمیں عطا کرتا ہے، انہی کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے۔ جب کائنات کی وجہ خلقت یہ ذوات مقدسہ ہیں تو جو کچھ عطا ہوتا ہے ان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو مثبت طریقے سے دیکھیں گے تو یہی ذوات مقدسہ ہمارے سامنے آئیں گی، یہی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ابر رحمت بھی ہم پر برستا ہے، اللہ رزق کا اور نعمات کا ہمارے اوپر خزانہ برساتا ہے تو انہی کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جس کے دل میں ہمارے علاوہ کوئی ہے۔ اور ویسے بھی ایک حدیث جو پاکستان میں میٹرک لیول تک پڑھائی جاتی ہے، تو ہم اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بڑی غور طلب یہ حدیث ہے، بہت اہم نکتے ہیں اس حدیث میں، اس فرمان میں، کہ تم اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ ہی نہیں پہنچ سکتے جب تک میں تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی سرکار نے ایک کرائٹیریا دے دیا، ایمان کے کامل ہونے کی منزل کے لیے شرط ضروری ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے جب تک محبوب زیادہ نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ بے آئینی اس بات کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اس کو اگر ایک لمحے کے لیے روک کے دیکھیں مثبت سوچ کے ساتھ تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی، اگر ہماری محبت ہماری اولاد سے ہے تو انہی کی وجہ سے ہے، وہ انہی کی برکت سے ہمیں اولاد عطا ہوئی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی اولاد کی محبت میں اتنا ڈوب جائیں کہ ہم ان کو ہی بھلا دیں۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو بہت زیادہ ڈوب جائے دنیا کی محبتوں میں اور دنیا میں موجود اشیاء کی محبتوں میں، یہ دیکھا گیا ہے، یہ آن دا ریکارڈ ہے کہ پھر وہ زندگی تکلیف میں گزارتا ہے، پریشانیوں میں گزارتا ہے، مصیبتوں میں گزارتا ہے، اور پھر وہ مجھے حدیث قدسی تفصیلاً بیان نہ کرنی پڑے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنی حبیب سے فرماتا ہے، اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، تو وہ چاہتا ہے جو تیری چاہت ہے، میں وہ چاہتا ہوں جو میری چاہت ہے، اور ہاں اگر تو وہ چاہے گا جو میری چاہت ہے تو تجھے میں وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور ہاں اگر تو نے چھوڑ دیا اس کو جو میری چاہت ہے میں تجھے مبتلا کر دوں گا۔ یہاں ہے گہرا موتی عرفان کا، اور یہی چیز جب ہم اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہی ہمارے سامنے آتی ہے۔ بے آئینی ہی ہم نے جن چیزوں کو محبت کا معیار بنا رکھا ہے، تھوڑا سا اس کے اندر اگر ہم تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہم اپنی اولاد سے پیار کرنا چھوڑ دیں، ہم رزق کمانا، حلال رزق کمانا چھوڑ دیں، کمانا ہے مگر ذہن ریلیکس کر کے، پریشان ہو کے نہیں، یہ نہیں کہ یہ نہ ہوا تو پھر شاید کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں، کیونکہ ہماری زندگیوں کے اگلے لمحے کا ہی پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور کتب کے مطابق یہاں میں بات ساتھ شامل کرنا چاہوں گا اور بہت ضروری سمجھ رہا ہوں، کسی وقت بھی سرکار کا ظہور ہو سکتا ہے۔ معصوم کا فرمان ہے، اس طرح انتظار کرو جس طرح موت کا کرتے ہو، جس طرح موت اچانک آ کے دبوچتی ہے اسی طرح ہمارا لال اچانک اللہ کے امر سے ظاہر ہوگا، اچانک۔ اور یہاں تک فرمایا گیا، وہ میں نے علامتوں کے ضمن میں عرض کروں گا تفصیلاً، کہ پروردگار ایک رات میں اس کے سارے معاملات ٹھیک کر دے گا اور اس کے ظہور کا اعلان ہو جائے گا۔
تو عرض کر رہا تھا محبت من غش فلیسا منا، اس بات کو ہمارے ملک میں اکثر دودھ والوں نے اپنی دکان کے باہر اپنا دودھ بیچنے کے لیے یہ سرکار کا یہ فرمان لکھ کے لگایا ہے۔ چلو اچھی بات ہے، اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو مثبت بات ہے، یقین دلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ملاوٹ نہیں ہے، مگر یہ سرکار دراصل اکثر سوچ سوچ کے یہ اس نتیجے پہ پہنچا۔ سرکار یہ ہمارے لیے فرمانا چاہ رہے تھے آج بھی تم اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو ملاوٹ سے پاک کر لو تو یقین جانو تم ہمارے ہو، تم ہم میں سے ہو۔ تو یہ کتنا بڑا احسان ہے، اور یہ سامعین سننے والے حضرات، آپ اس چیز کو سامنے رکھ کے اگر عبادات کریں گے، اب عبادات کا آپ کو ایک عجیب لطف آئے گا۔ آپ یقین کریں، آپ جب نماز پڑھیں گے دنیا کی محبتوں کو ایک طرف رکھ کے، آپ کے نماز میں کسی قسم کا کوئی خیال نہیں آئے گا۔ آپ خضوع و خشوع کے ساتھ اپنے رب العزت کی بارگاہ میں جھکیں گے۔ آپ عبادات کا کوئی بھی سلسلہ کریں گے، خضوع و خشوع آٹومیٹک آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور کبھی کسی سے لائک لینے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے سامنے یہ چیز سامنے ہوگی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ خوشنودی پروردگار اور خوشنودی اور رضائے محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ تو یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارے کرنے والے کام ہیں۔ ہم اپنے دل کو ملاوٹ سے پاک کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارا دل، اگر ہم اب زندگی میں اپنا دل ملاوٹ سے پاک نہ بھی کریں تو دنیا سے جانے کے بعد ملاوٹ سے پاک ہو ہی جاتا ہے۔ جب ہمارا نفس مر جاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جب ہمارا نفس مر جاتا ہے ہمارا دل ملاوٹ سے پاک ہو ہی جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں اپنے دلوں کو ملاوٹ سے پاک کریں۔ رزق کمانا ہے حلال، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، ہمیں حکم ہے، مگر اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہم رزق حلال کے پیچھے مالک کی ذات کو بلا بیٹھیں، سرکار کی محبت کو بلا بیٹھیں، ہم اتنے گم ہو جائیں رزق کمانے میں کہ جن کا صدقہ ہمیں مل رہا ہے ہم ان کو بلا بیٹھیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار کی محبت اولین شرط ہے عبادات کی قبولیت کی۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، اسی چیز کو جب ہم لے کے چلتے ہیں تاریخ کے آئینے میں تو جناب سلیمان محمدی اور یہ اصحاب باوفا کا کردار ہمیں بے آئینی ایسا نظر آتا ہے۔ ان عاشقین نے اپنے آپ کو اس معیار پہ لا کھڑا کیا کہ ان کے دلوں میں سرکار کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یہ سوچتے بھی سرکار کو تھے، یہ جو بھی کام کرتے تھے سرکار کی رضا کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ تھا اگر سرکار راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور سرکار خدا نہ خواستہ ہم سے ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، کیونکہ اس نے تو کہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ مرکز و محور کائنات زمانے کی حجت ہوتا ہے۔ سفر کرتے کرتے میں اس پہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ بفضل خدا روشنی ڈالنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ ساتھ ساتھ جب ہم کربلا میں آتے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دور میں کہ جب سرکار نے 10 محرم کو، بلکہ شب عاشور کو، 10 محرم کی رات کو سرکار نے اپنے مخلصین کو کافی انداز سے چھٹی دینے کی کوشش کی، حتیٰ کہ جنت تک کی سرکار نے کنفرمیشن دے کے یقین دلا کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے۔ یہاں تک بھی ان عاشقین، ان مخلصین کو سرکار نے چھٹی دے کے آزمایا، مگر عاشقین کا معیار اور تھا، چونکہ ان کے دل میں محبت پروردگار کے ساتھ ساتھ محبت شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ محبت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ محبت مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ محبت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھرپور انداز سے تھی۔ یہاں تک انہوں نے سرکار کو کہا، سرکار اگر ہم نے آپ کو چھوڑ دیا، ہم آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سرکار ہمارا دنیا میں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لال امام مقام علیہ الصلوۃ والسلام ہی راضی نہ ہو، ہمارا دنیا میں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس معیار پہ انہوں نے اپنے آپ کو لا کھڑا کیا۔ اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے جس کو سرکار کہہ دے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر ہم کربلا کی اس بات کو اس دور میں دیکھنا چاہیں تو یقین جانیں ہم تو اپنے سارے اعمال
किसी ना किसी चीज़ को सामने रख के कर रहे हैं। अगर हमसे हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फरमा दें कि ठीक है मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, हम तो बड़ी जल्दी कर लेंगे, छोड़ देंगे। मगर करबला का मयार कुछ और है। उन्होंने वक्त के इमाम, वक्त की हुज्जत, ज़माने का मोहम्मद, ज़माने का सरदार, उनकी ज़ात अक़दस के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा सरकार आप ही अव्वल हैं, आप ही आखिर हैं, आपकी रज़ा में ही आपकी जद की रज़ा है, आपकी रज़ा में ही अल्लाह की रज़ा है, चूँकि आप अल्लाह का दीन लेके निकले हैं। आपने हमें ये दीन बताया, आप अगर ना बताते हमें नहीं पता था। सरकार आप ही मरकज़ महवर कायनात हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम असहाब बावफ़ा से फरमाए मैं राज़ी भी हूँ, जो जाना चाहे चला जाए। ये कोई मामूली बात नहीं है। मगर आशिकीन आरिफीन नासरीन की मंजिल कुछ और थी। और साथ सरकार ने एक और बड़ा अहम जुमला इरशाद फरमाया। सरकार ने फरमाया जो जाना चाहे चला जाए, मैं बैत भी वापस लेता हूँ। ये भी कोई छोटी बात नहीं थी। आजकल हम सिलसिला है बैत में जो सरकार इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से हुक्म है, थोड़े से नाशना हैं। हुक्म आज भी है, बैत हम आज भी कर सकते हैं, मगर बैत का अंदाज़ और है। फरमाया गया सुबह सुबह दिन का आगाज़ सरकार से बैत के साथ करो। पूछा गया कैसे? फरमाया दाएं हाथ को इमाम का हाथ करार दो, बाएं हाथ को अपना हाथ करार दो, बाएं के ऊपर दायां रख के अपने वक्त के इमाम से बैत करो। सुबह सुबह उठ के सरकार मैं अहद करता हूँ सारा दिन अपने दुनिया के जुमला उमूर सर अंजाम दूंगा, मगर मौला तेरे इंतज़ार में सारा दिन गुजरेगा। सरकार कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो तेरे ज़हूर में रुकावट हो, कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा गुनाह नहीं करूँगा जो तेरी ज़ात के लिए तकलीफ़ का बायस हो। और वैसे भी जब हम कुतुब में पढ़ते हैं तो लिखा है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम दो वजूहात से खून के आंसू रोते हैं। एक तो करबला वालों पे, अपने घर अत्तर पर किए जाने वाले जुल्म पर सरकार गिरिया फरमाते हैं, और दूसरा चाहने वालों के अमाल पे सरकार फरमाते हैं बल्कि यहाँ तक मैंने कुतुब में पढ़ा है तुम्हारा एक गलत अमल, तुम्हारा एक गुनाह ज़हूर को 40 दिन डिले कर देता है। अगर हम इंडिविजुअली अपने अपने तौर पर हम ये सोचें कि कम अज़ कम मैं ऐसा काम करूं कि जिसकी वजह से इमाम के ज़हूर में ताख़ीर ना हो, मेरा कोई काम पर्सनली ज़ाती तौर पे मैं और को क्यों देखूं, मैं खुद कहाँ खड़ा हूँ। और इस वक्त मैं जो देख रहा हूँ माशरे में, चाहे वो मैं कहीं भी ज़िक्र के लिए चला जाऊँ, हुसैनी मिंबर हो या कोई भी फोरम हो, कोई भी महफिल हो, हमारी कोशिश होती है कहीं भी हम बैठे हों हम दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं। अपने गिरबान में हम अभी तक नहीं झांक रहे, जो कि बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़ात की प्योरीफिकेशन, अपनी ज़ात की सफाई बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ खड़े हैं, हमारा मयार क्या है? क्या परवरदिगार हमसे राज़ी है? क्या वो जो नेमात हम पे अता कर रहा है, बरसात बरसा रहा है, क्या हम उनका शुक्राना अदा कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई ताकत, जिसको मुस्बत सोच कहते हैं और मनफी सोच हमेशा शैतान की दी हुई ताकत है, जिसका इजहार हम दुनिया में बहुत ज़्यादा करते हैं। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, हमारे अंदर सब्र का पैमाना बहुत छोटा है। शुक्र हमारे पास बड़ा नाम है, और शुक्र के हवाले से मैं अक्सर कहता हूँ, लोगों से पूछे ना जी क्या हाल है, कैसे हैं, कहते हैं जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। थोड़ी देर अगर उनके साथ बैठ जाएं, थोड़ी देर की गुफ्तगू के बाद वो अपनी परेशानियाँ, अपने मसाइल, अपनी टेंशनें सामने ले आते हैं। माज़रत के साथ मैं जहाँ भी गया वहाँ ऐसी मिलती जुलती कैफियत देखी है। इसलिए कहता फिर रहा हूँ, या शुक्र करो या शिकवा करो। जहाँ शुक्र होता है वहाँ शिकवा नहीं होता, जहाँ शिकवा होता है वहाँ शुक्र नहीं होता। एक मुसलमान को, एक मोमिन को, एक मुहिब को, एक चाहने वाले को कम से कम इस मयार पे होना चाहिए कि उसकी ज़बान से शुक्र है तो शुक्र है, परवरदिगार के लाख एहसान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत करम है। यह कोई थोड़ा करम है
اتنے سارے کرم میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہم چل پھر رہے ہیں، یہ کوئی تھوڑا احسان ہے کہ اس اللہ رب العزت نے ہمارے لیے محمد و آل محمد کے گھر اطہر میں سے ایک فرد کو ہمارے لیے چنا، جس کا نام امام زمانہ قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہے۔ یہ ہم پہ تھوڑا احسان ہے، یہ کوئی تھوڑی شفقت ہے کہ جن کے وجود اقدس کی برکت سے نبض حیات کائنات چلتی ہے، جن کے وجود اقدس کی برکت سے کائنات کو رزق ملتا ہے، جن کا اپنا فرمان ذیشان ہے، اگر میرے شفقت کا ہاتھ تمہاری کمر پہ نہ ہو تم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، دشمن تمہیں کھا جائیں۔ اور ویسے بھی ہم نماز جب پڑھتے ہیں، نماز کے آخر میں سرکار کو سلام کر کے مخاطب ہوتے ہیں، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا قامی الکفر والطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، اللہ مان من فتنت زمان، من شر شیطان ومن جور زمان۔ ہم سرکار کی خدمت میں عرض کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ سلام بھی کر رہے ہوتے ہیں، سرکار ہمارا سلام قبول کیجئے، اے صاحب العصر، اے زمانے کا صاحب، اے زمانے کا سردار، والامر، زمانے کا صاحب الامر۔ ہمارا صرف سلام نہیں قبول کیجئے، بلکہ سرکار ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اللہ مان من فتنت زمان من شر شیطان۔ سرکار ہمیں زمانے کے فتنوں سے بچائیے، زمانے کے شر سے بچائیے، زمانے کے جور سے بچائیے۔ ہم سرکار کی خدمت میں عرض کر رہے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ پرسوں نیمہ شعبان اور شعبان میں 15 شعبان سرکار کے دنیا میں تشریف لانے کی مناسبت سے یہ دن ہے، اور پوری دنیا میں عریضے لکھے جانے ہیں۔ میں 4 مصرے عریضے پہ عرض کر دوں اور اس کے بعد میں سرکار کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، ٹائم بالکل کم رہ گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آپ کے ساتھ وقت پہ حاضر ہوا کریں گے، 4 سے 5 انگلینڈ ٹائم اور 8 سے 9 پاکستان ٹائم۔ کہ حسرت سے دیکھتے ہیں عریضوں کو یوں امام، حسرت سے دیکھتے ہیں عریضوں کو یوں امام، شاید کسی عریضے میں لکھا ہو یوں کہیں، کیا خواہش نہیں اور کسی چیز کی ہمیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے ایک آپ ہی نہیں۔ اس دفعہ کوشش کیجئے گا، امام کی خدمت میں جو عریضہ لکھیے گا، میں عریضے پہ بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں ضرور روشنی ڈالوں گا، ویکنڈز کے بعد جو پروگرام ہمارا ہوگا اس پہ تفصیلاً روشنی ڈالوں گا کہ پوری دنیا میں کہاں کہاں عریضے ڈالے جاتے ہیں اور کس طرح امام کی خدمت میں کس کی ڈیوٹی ہے جو پہنچاتا ہے۔ تو سرکار دنیا میں 15 شعبان 255 ہجری 29 جولائی 869 عیسوی میں جمعرات کے دن صبح کے وقت روئے زمین پر سرکار نے اپنا پاک چہرہ اپنے گھر والوں کو دکھایا۔ اور جس طرح سرکار دنیا میں تشریف لائے، وقت نہیں ہے کہ کس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کو کہا تھا کہ آپ نے آج ہمارے ہاں روزہ افطار کرنا ہے، آج اللہ کی حجت نے زمین پر آنا ہے۔ اور کس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ماں صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کس طرح اس رات کو ساتھ رہیں اور کس طرح سرکار تشریف فرما ہوئے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی عرض اور بھی کرتا جاؤں، مثبت سوچ رکھیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہوں گے۔ ولادت کے قائل ہیں، اسی پہ قائم رہیں۔ دیکھیں، آئے وہ ہیں دنیا میں، لڑتے ہم ہیں آپس میں کہ وہ کیسے آئے ہیں، اتنا ضرور ہے کہ وہ ہم جیسے نہیں آئے۔ باقی یقیناً ولادت باسعادت ان کی دنیا میں ہوئی۔ اور کس طرح پھوپھی امام حسن عسکری علیہ السلام، انہوں نے کس طرح پورا سارا واقعہ بیان کیا، اس پہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلے پروگرام میں روشنی ڈالنے کی۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے جب اللہ کی حجت روئے زمین پر تشریف لائے، اور روئے زمین کو اس طرح پاک کر کے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے، اللہ کا قانون، اللہ کا نظام اس دنیا پہ نافذ ہو جائے، اور ہم سب کو وہ دور دیکھنا نصیب ہو۔ اور اسی دور کے ضمن میں فرمایا گیا، تم کہیں بھی ہوئے ہم تمہیں ساتھ شامل کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پروردگار آپ سب کو پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے نجات دلائے سرکار کے وجود اقدس کی برکت سے، اور آپ کو وہ مقام ملنا چاہیے جو آپ کا حق ہے۔ اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم بقائمهم اجل اللہ تعالی فرج شریف.